معافی مانگی، اور مومنوں کے لیے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نبی کو اس مقام پر ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ در حقیقت امت کو سبق ہے کہ امت کس کثرت سے استغفار کو لازم جانے، کہ نبی کو حکم آ رہا ہے۔ آئیے اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے، مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں ہر روز دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ بکثرت توبہ اور استغفار کرتے۔ 70 مرتبہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے نکلنے والے کلمے کو 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کلمے کو ایک مجلس میں more than 100 times 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے۔ وہ کیا کلمہ تھا؟ وہ کلمہ یہ تھا ربی اغفر لی وتب علیہ، اے اللہ میری مغفرت کر، مجھے معاف کر، وتب علیہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں، انک انت التواب الرحیم، اور اے اللہ تو جو ہے رحم کرنے والا، تو جو ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربی اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، اس کلمے کو جس کا معنی اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کلمے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابی کہہ رہے ہیں ہم 100 مرتبہ سے زیادہ سن لیتے، 100 ٹائمز آپ ریپیٹ کر دیتے۔ پہلی والی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اس روایت میں آ رہا ہے کہ آپ more than 100 ٹائمز ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ جاتے تو 100 مرتبہ استغفار کر، آپ اندازہ لگائیں 100 مرتبہ استغفار کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم سب جانتے ہیں، اس مقام کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کثرت سے استغفار امت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم کتنے گناہ اور معصیت کرتے ہیں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کو ہم اپنی نفس پر لازم جانیں، اس کے فضائل، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کے تعلق سے چند باتیں اور دیکھتے ہیں۔ مخلص اور متقی لوگوں کا توبہ اور استغفار یہ اوصاف، یہ صفت ہے۔ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ عادت مبارکہ تھی، اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کو 70 اور 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مخلص اور متقی لوگ جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں، اس کا ڈر اور پاس و لحاظ رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اوصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے۔ یاد رکھیے تو اہل ایمان میں جو مخلصین ہیں، جو ایسے اصحاب ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گناہوں پہ نہ کبھی اڑتے ہیں، نہ اصرار کرتے ہیں کہ میں کروں گا، بلکہ جو ہی گناہ ہوتا ہے اس کی معافی اپنے رب سے جو ہے طلب کر لیتے۔ یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا، مخلص ایمان لانے والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے اللہ ہم ایمان لائے، پھر فرماتا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا۔ نیک لوگوں کی صفت یہ ایمان لانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد یہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروانا افسوس کی بات بھول جاتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے کب ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، نیک لوگوں کی صفت یہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ کیا فرمانا؟ ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آگے فرمائے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور صادق سچے ہیں، اور پھر فرمایا والقانتین اور فرما بردار ہے، پھر فرمایا والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اٹھ کر اللہ سے
استغفار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا والمستغفرین بالاسحار، کہ رات میں اٹھ کر سحر میں استغفار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ صفتیں بیان کی اللہ کے نیک لوگوں کی اللہ نے، ایمان لانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور راتوں میں سحر کے وقت توبہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ رات میں اٹھ کے سحر کے وقت تہجد ادا کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے تو فرائض ہی غائب ہیں اور استغفار کی تو کوئی موجودگی، کوئی دور دور تک اندیشہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہم کبھی استغفار کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل راتوں کو اٹھتے ہیں اور پھر استغفار بھی کرتے ہیں۔ رات میں اٹھ کے استغفار کی خاص تذکرہ آ رہا ہے، تو گویا نفل ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ نفل ادا کرنا بہت بھاری ہوتا ہے، یاد رکھیے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ فرض تو ہے ہی، ظاہر سی بات ہے، فرض کے بعد نفل ہے، لیکن جو فرض کے بعد نفل کرے مطلب بہت بھاری بوجھ اٹھا رہا ہے، مطلب وہ فرض سے آگے بڑھ کے نوافل میں لگا رہا ہے۔ یاد رکھیے، بہت ٹف، بہت مشکل کام ہے۔ فرائض ہی کتنے مشکل سے ہوتے ہیں اندازہ ہوتا ہے نا، نوافل کے لیے کوئی جا رہا ہے مطلب کتنا اپنے نفس پر قابو پا چکا ہے ماشاءاللہ وہ انسان کہ نفل کے لیے جاتا ہے، فرائض سے آگے بڑھتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہاں نیک لوگوں کی صفت اللہ رب العزت نے بتائی ہے۔ تو متقی لوگ جو ہیں بکثرت اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے، یاد رکھیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ نے فرمایا اور وہ بوقت سحر استغفار کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کے نیک بندے بوقت سحر استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی رب سے معافی طلب کرتے رات میں۔ اور کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا صحیح مسلم کی، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، ہر رات، رمضان میں نہیں، ہر رات، اور ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی معافی چاہنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں۔ تو وہ اس وقت اٹھتے ہیں جو سحر کا آخری وقت ہوتا ہے اور وہاں اپنے رب سے استغفار کرتے۔ دو جگہ فرما دیا، راتوں کو اٹھ کر سحر میں استغفار کرتے۔ اسی طرح توبہ اور استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، طریقہ تھا۔ ایک تو اللہ نے حکم دیا، متقیوں کی صفت توبہ استغفار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ تھا، اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بکثرت توبہ اور استغفار کرتے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نصر سورہ نمبر 110 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 یہ فرماتا ہے اور کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا جب آپ نبوت کا مشن ختم کرنے پڑتے، اب آپ کا دنیاوی مشن، نبوی مشن فنش ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، آپ لوٹ کر اپنے رب کے پاس اب جانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رب کے پاس آنے سے پہلے کوئی طریقہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے پاس آنے سے پہلے۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب تم دیکھو اللہ کی مدد اور فتح تمہارے پاس آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج، جوگ در جوگ، گروپ میں بڑی بڑی تعداد میں اسلام میں آنا شروع ہو گئے، حق کی طرف آنا شروع ہو گئے، دین میں آنا شروع ہو گئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی اب آپ لگ جائیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے اپنے رب کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کیجئے اور استغفار طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور یقیناً آپ کا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہاں اس آیت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے اور کہتے ہیں یہ آیت اشارہ کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورلڈلی مشن کمپلیٹ ہو گیا، دنیاوی مقصد پورا ہوا، اب آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، جانے والے ہیں، تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ آخر وقت میں جب انسان کو پتہ چل جائے اس کا یہ آخر وقت ہے، کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرے اور استغفار کرے۔ مطلب یہ کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، یقیناً جوان بھی کرے، لیکن بڑھاپے کے بعد تو یقینی موت ہوتی ہے، جوان کو امید ہوتی ہے، کثرت سے آخر وقت میں کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا استغفار کرنا چاہیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہماری امت میں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کثرت سے توبہ اور استغفار کے بدلے کثرت سے وہ ٹی وی اور موبائل اور میڈیا کے اندر پھنسا ہوا رہتا ہے، کثرت سے پوتے اور پوتیاں بازو ہے، نواسے اور نواسیاں بازو اور ہینڈ سیٹ اس کے اندر ریموٹ کنٹرولر، بس یہ اس کی زندگی ہے، میچز دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور جو ہے ٹی وی کے سامنے لگا ہوا، یہ اس کی زندگی۔ آخر وقت میں خاص طور سے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی
اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے، انہ کان توابا، یقیناً آپ کا رب توبہ قبول کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی کرتے رہے، آپ کے نبوی مشن کے خاتمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کا حکم دیا۔ حجاج جو لوگ حج کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی کا حکم دیا کہ عرفے میں اور مزدلفہ کے اندر وہ لوگ کیا کریں، ان کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 199 میں اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر تم بھی وہاں سے ہو کر لوٹو جہاں سے ہو کر دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، اور فرمایا اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑے بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور عرفہ میں جب لوگ کھڑے ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کی طرف دیکھتا ہے جو عرفات کے میدان میں، اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر۔ حج میں بھی استغفار، اور حج کیا ہے؟ عرفہ ہی حج ہے، عرفہ ہی حج ہے۔ اور وہاں کیا حکم کیا گیا؟ توبہ استغفار اور دعا کرنے کا۔ گویا حج بھی توبہ استغفار اور دعا ہے، اور کچھ گناہوں سے معافی، گناہوں کی معافی بہت ضروری، یاد رکھیے۔ ہم میں سے کوئی شخص چونکہ گناہ سے بچتا نہیں ہے اور گناہ کے ساتھ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا رب اپنے فضل جود اور کرم اور ہمارے کیے گئے وہ اعمال جو اس کو پسند تھے اس کو قبول نہ کر لے۔ ایک تو فضل ہو اللہ کا اور پھر ہمارے اعمال کو قبول کرے، اس کے بغیر معافی نہیں۔ تو حجاج کو بھی استغفار کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی استغفار ہے، آپ 70 سے 100 مرتبہ کرتے ہیں۔ اہل تقوی اللہ کے نیک بندوں کا شعار یہی ہے۔ نبی کو اپنے نبوی مشن کے خاتمے پر اس کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حاجیوں کو حکم دیا کہ وہ بھی جب جو ہے مزدلفہ اور اسی طرح میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت استغفار کرے۔ توبہ اور استغفار کے آئیے چند فضائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے ثمرات، اس کے فضائل کیا ہے، یہ تو اہمیت تھی اس بات کی۔ اس کے ثمرات، اس کے فضائل میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے استغفار کے تعلق سے، کہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت ہم پر رحم کرتا ہے۔ استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرتا ہے۔ ہم سب اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، دن رات مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب گناہ گار خطا کار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رحم نہ کرے، ہمیں معاف نہ کرے تو یاد رکھیے ہمارا کوئی مددگار روز قیامت نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت کے رحم چاہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں۔ اللہ رب العزت سورہ نمل سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر جو ہے 46 میں فرماتا اور کہتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر اس دنیا اور آخرت میں رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی مصیبت، پریشانیاں، تکلیف، مصائب اور دنیا میں افراد اور ملکوں کی حفاظت کا ذریعہ توبہ اور استغفار ہے۔ اس لیے کہ اللہ مصیبت اس لیے لاتا ہے کہ انسان پر، اس لیے کہ بیما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم کماتے ہیں ہاتھوں کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے زمین اور جو ہے پانی میں جو فساد ہے وہ انسانی ہاتھوں کا نتیجہ، مطلب جو معصیت اور گناہ ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ جو آزمائشیں، جو آفتیں، مصیبت، بلائیں، طوفان، آندیاں، پریشانی اس دنیا میں آتی، زلازل جو آتے ہیں، زلزلے، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ استغفار۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم کیوں نہیں اللہ سے استغفار کر کے رحم طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو اللہ سے رحم چاہتے ہیں ہم، تو استغفار کا پہلا فائدہ، رحم اگر چاہیے اللہ کا تو استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا۔ دوسرا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، کامرانی پاؤ، سکسس پاؤ، فلاح پاؤ۔ فلاح پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف جو ہے توبہ کرو، رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ سے رحم چاہیے تو ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ کی طرف سے فلاح اور کامیابی چاہیے تو ہمیں رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، پلٹنا ہے، گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر تقوی کا راستہ اپنانا ہے، تب ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ جو معاف کریں گا۔ تو فلاح پانے کا، نجات پانے کا، سکسس پانے کا یہ طریقہ ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ توبہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ افراد اور ملک انڈیویجول اینڈ نیشنز جس کو کہیں گے، افراد اور قومیں اگر بلاؤں سے، مصیبتوں کو، مشکلات کو، آفت کو، دکھ کو، درد کو اگر اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، اس کا نسخہ بھی توبہ اور استغفار۔
آفتیں، بلائیں، مشکلیں، دکھ، درد، جو بھی پریشانیاں ہیں اس سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے 33 میں، اور کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اگر ہم مغفرت طلب کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو مصیبت، بلائیں، آفتیں، پریشانیوں سے دنیا میں اگر بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اگر عذاب سے، غضب سے ہمیں بچنا ہے اس دنیا میں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیں گا؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ تم استغفار کرتے ہو۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبت سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ اس کا دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار کا، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو توبہ اور استغفار کا فائدہ بتایا تھا، وہ فائدہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ نوح کے اندر ہمیں بھی بیان کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو جو تم شرک کرتے ہو، تم یقیناً جو ہے اپنے رب کو انہ کان غفارا، معاف کرنے والا پاؤ گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے رب تمہیں معاف کرے گا، اور آسمان سے موسلا دھار، آسمان سے نفع بخش، آسمان سے مسلسل چلنے والی نفع بخش بارش تمہارے لیے برسائے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے موسلا دھار، کنٹینیوسلی بینیفیشل، فائدے مند، اس لیے کہ کنٹینیوس زیادہ بارش نقصان دے، فائدے مند بارش کو برسائیں گا۔ کیا کرو گے تو قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اے لوگوں، اے قوم، اللہ آسمان سے بارش برسائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر بارش چاہیے آسمان سے، نفع بخش اچھی بارش، تو کیا کرنا ہوگا؟ استغفار کرنا ہوگا۔ یہ اس کا چوتھا فائدہ ہے۔ پانچواں فائدہ اسی میں جو نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بتایا وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اموال، مال میں بڑھا دیں گا اگر تم توبہ استغفار کرو گے، والبنین، اور تم بیٹے چاہتے ہو نا، تمہیں بیٹوں میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا۔ استغفار کرو گے تو موسلادھار بارش ہوں گی، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ مال میں کثرت دے دیں گا، مال بڑھا دیں گا، تمہاری اولادیں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں ایسے باغات دے دیں گا جو ہرے بھرے لہلہاتے، جنت کہتے ہیں ہرا بھرا لہلہاتا ایسا باغ جس کی چھاؤں کبھی ختم نہ ہوتی ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں عطا کر دیں گا ایسے باغ جن کی چھاؤں ختم نہ ہو، جو ہرے بھرے رہیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا ذریعہ جاری کر دیں گا۔ ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے 4 فائدے جو ہے قوم کو بتائے، ٹھیک ہے، 4 فائدے بلکہ 5 فائدے قوم کو بتائے۔ پہلا آسمان سے موسلادھار بارش، دوسرا مال میں اضافہ، تیسرا اولاد میں اضافہ، چوتھا باغات ہرے بھرے، اور پانچواں نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا سورس نہریں جاری کریں گا۔ 5 فائدے 3 آیتوں کے اندر۔ تو یہ تھے 4، 5، 6، 7 اور 8 نمبر کے فائدے، فضائل جو استغفار کرنے سے آتے ہیں۔ تو استغفار کے فضائل میں دیکھیے یہ بھی چیز شامل ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 9واں فائدہ استغفار کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گا۔ کون ہے جو نہیں چاہتا دنیا کی اچھی زندگی؟ سنیے پھر 9واں فضائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اور یہ کہ تم اپنے گناہ اپنے پروردگار سے معاف کرواؤ، اپنے گناہوں کو اپنے پروردگار سے تم معاف کرواؤ، استغفار کرو، اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کرو، گناہوں کو معاف فرماؤ۔ استغفر کا لفظ استعمال کیا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، گناہوں سے معافی طلب کرو، رب کی طرف تم اگر لوٹو پھر وہ اسی طرف متوجہ ہو،
تو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس زندگی میں دنیا میں تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا اور پھر فرمایا دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دیں گا، اور جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر ایسا نہ کیا میری قوم تم نے تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے عذاب کے دن سے تمہارے بارے میں، مطلب یوم قیامت سے میں ڈرتا ہوں تم. تو یہاں ایک اچھی زندگی دنیاوی چاہیے تو توبہ اور استغفار کرنا ہے. تو ایک اچھی زندگی انشاءاللہ عزیز مجھے اور آپ کو ملیں گی. یہ 9واں فائدہ تھا. آگے بڑھتے ہیں. 10واں فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے. یوں تو اس کے اتنے فضائل ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر میں پورے فضائل لوں گا تو وقت بھی نہیں پوریں گے. ہم سیدھا لے رہے ہیں، جو 10 ایک فضائل ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے فضائل قرآن حدیث میں آتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور ایک فضیلت جو آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کیا فضیلت ہے توبہ اور استغفار کی. سنیے غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. ہر تنگی وہ مشکل سے نکال دیتا ہے. ہر تنگی اور مشکل سے نکال دیتا ہے. اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک حدیث 3 فضائل، 10واں 11واں اور 12ویں فضیلت. 3 فضائل کیا کیا استغفار کے. اور آپ جہاں جہاں استغفار کا تذکرہ دیکھیں گے نا حدیث میں بالخصوص، تو ایک فائدہ تو حدیث میں ہی نہیں، 2 3 4 5 فائدے ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ آتے ہیں. دوسرے عمل کا کیسا، ایک حدیث آتی تو ایک ہی فضائل یا فائدہ. استغفار کا جامع معاملہ آئے گا نا تو جیسا دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا 5 فائدے بتائے، استغفار کے 5 فائدے. اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث آپ دیکھیں 3 3 4 4 5 5 فائدے استغفار کے ایک ساتھ. یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیں. تو یہاں 3 فضائل بتائے جا رہے. پہلا، جس نے استغفار کو اپنے پر لازم جان لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کو اپنے پر لازم جان لیا، ہر غم سے نجات دیتا ہے. کون سا انسان دنیا میں جو آج غم زدہ نہیں؟ بتائیے. ہر غم سے نجات دیتا ہے. قومیں اور افراد سب پریشان ہیں غموں سے. غموں کا نجات کا راستہ، غموں سے نکلنے کا طریقہ، سولوشن، واحد حل استغفار ہے. پھر فرمایا ہر تنگی سے اور مشکل سے نکالتا ہے. کون سا انسان آج تنگی اور مشکل کی زندگی نہیں گزارا؟ ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا ذریعہ استغفار ہے. اسی طرح وہاں سے روزی ایسا سوچا بھی نہ ہوگا، ایسی روزی حاصل کرنے کا ذریعہ جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے حاصل کرنے کا ذریعہ استغفار ہے. سبحان اللہ، کتنے عظیم فائدے استغفار کے. پہلا فائدہ ہم نے دیکھا اللہ سے رحم چاہیے تو استغفار کرنا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا فلاح چاہیے آخرت میں تو استغفار طریقہ ہے. تیسرا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا جو استغفار کرتی ہے. چوتھا ہم نے دیکھا بارش کا برسنا یاد رکھیے استغفار کی وجہ سے ہوتا ہے. پانچواں ہم نے دیکھا یاد رکھیے کہ ہمارے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. چھٹا ہم نے دیکھا یاد رکھیے ہماری اولاد میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. ساتواں ہم نے دیکھا ہمیں جو باغات عطا فرمائے گا. آٹھواں ہم نے دیکھا اللہ ہمارے لیے نہریں جاری کریں گا. نواں ہم نے دیکھا دنیا کی اچھی زندگی گزاریں گے. 10واں ہم نے دیکھا کہ جو ہے ہر غم سے اللہ نجات دیں گا. 11واں ہم نے دیکھا تنگی سے ہمیں دور کر کے جو ہے مشکل سے نکال دیں گا. اور 12واں ہم نے دیکھا جو ایسی جگہ سے روزی دیں گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کتنے برکات اور فضائل اور فائدے صرف ایک چیز توبہ اور استغفار کو لازم جاننے کے. ہمیں چاہیے ہر مرد اور عورت، ہم تو اتنے گناہ کرتے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر شخص اپنے گناہوں کے بوجھ تلے آج دبا ہوا ہے. ہمیں اگر چاہیے کہ اس گناہوں کے بوجھ تلے نکل کر اپنے حالات کو اپنے رب سے معافی مانگ کر بدلوائے تو یہی طریقہ یاد رکھیے. قوموں پر جب عذاب آتے تھے تو قومیں ان عذاب کو دیکھ کر، عذاب کیوں آتے قوموں پر؟ ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، بالخصوص شرک کے گناہ اور دیگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب عذاب آتے تھے تو قوم سمجھتی تھی یہ تو ہمارے لیے فائدے کی چیز. کسی قوم پر ہوا آ رہی تھی، وہ سوچ رہی ہے یہ ہوا فائدے نفع بخش چیز لائیں گی. چونکہ ہوا چلتی ہے تو پھر جھاڑوں سے جو ہے ذرات نکل کے دوسرے جھاڑ پر جاتے ہیں، پولینیشن ہوتا ہے، پھر وہ جھاڑ پھل دینے لگتا ہے. کیڑے پتنگے اڑ کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتے ہیں جس سے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. تو وہ سمجھ رہے یہ ہوا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ اپنے گناہوں پر ان کی نظر نہیں تھی. یہ ہوا ان کے لیے فائدہ مند ہرگز نہ تھی، یہ ہوا ان کے لیے عذاب لے کر آئی تھی. تو کسی قوم پر بارش برستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ بارش ہمارے لیے کھیتوں کو لہلہا دیں گی، ہمارے ڈیم اور ندیوں کو بھر دیں گی. لیکن وہ اپنے گناہوں پر نظر نہیں ڈال رہے اعمال پر، نتیجتاً وہ بارش ان کے لیے عذاب اور سزا بنتی ہے. ایک قوم صرف ایسی گزری ہے قرآن کے اندر ہم مطالعہ کریں، جس قوم نے جب عذاب کو دیکھا بھاگ گئی، اپنے گناہوں پر نظر ڈال لیا اور توبہ کر لی اور بچ گئی. وہ قوم تھی قوم یونس. جب انہوں نے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا
جو کالے اور گھنے تھے وہ قوم سمجھ گئی یہ بادل ہمارے لیے کوئی خوشخبریاں نہیں لائے ہیں. ساری قومیں اس کے برعکس قرآن میں آتا ہے خوش ہوئی عذابات کو دیکھ کر. اب بارش آئیں گی، اب ہوا چلیں گی تو فصلیں اچھی اگیں گی. یہ قوم نے سمجھ لیا چونکہ ان کی نظر اپنے اعمال پہ تھی اور ان کے نبی یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ قوم عذاب آنے والا. قوم فوراً بھاگ گئی ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، اپنے رب سے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا. ورنہ اکثر قومیں غرق رہی اپنے گناہوں میں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئی. میرے بھائیوں، تو توبہ اور استغفار کو ہمیں اپنے اوپر لازم جاننا ہے اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. اور اب ہر وقتاً فوقتاً ہر مرحلے قوموں پر، دیگر قوموں پر، لوگوں پر، ملکوں پر اور زمین کے خطوں پر عذابات آتے رہیں گے. تو ہمیں فوراً اپنے گناہوں پر نظر ڈالنا ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا ہے. پھر دیکھیے فائدے، بارش نہیں ہوتی توبہ اور استغفار، اولاد نہیں ہے توبہ اور استغفار، گناہ کی زیادت ہوگی توبہ اور استغفار، اللہ سے رحم چاہیے توبہ اور استغفار، غم سے نجات چاہیے توبہ اور استغفار، مصیبت پریشانی سے دوری چاہیے توبہ اور استغفار، ہے نا، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے توبہ اور استغفار کو ہم لازم جان لیں. سب کچھ اس کے اندر مل جائیں گے. یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل. توبہ اور استغفار یاد رکھیے. تو یہ اس کے چند فائدے تھے، یاد رکھیے. اب آئیے توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے وہ بھی جانے، ریالٹی. میں نے کہا تھا نا توبہ اور استغفار، اب ماشاءاللہ یہ سب پتہ چل گیا. اب میں روز توبہ اور استغفار شروع کر دوں گا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. توبہ اور استغفار کیا ہے ہمارے نزدیک معلوم؟ نماز کے بعد خاموشی سے مسجد میں بیٹھنا اور پھر ادھر اور ادھر دیکھنا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور فوراً اپنے دونوں گالوں پر ادھر کا ہاتھ ادھر، ادھر کا ادھر مارنا. اور یہ ہے توبہ اور استغفار، ہے نہیں؟ یہ کرتے توبہ استغفار بولتے کیا یوں کر لیا، روز پہلے دیکھ لیتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں گناہ کرتا ہوں. کون سا ایسا انسان جو گناہ سے بچا ہے؟ ابن آدم کی حقیقت تو دیکھیے، ابن آدم کی حقیقت تو دیکھیے. اپنے جسم میں غلاظت لے کر پھرتا ہے. پیدائش دیکھیے تو ایسی جگہوں سے پیدا ہوتا ہے جن کو چھپانا لازم ہے. پھر اس کے بعد وہ کیسے سمجھتا ہے وہ گناہوں سے پاک کر بچا ہوا ہے؟ ہماری حقیقت تو دیکھیے، ہم کیا حقیقت ہے ہماری. لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے پہلے وہ جان لیں. توبہ اور استغفار یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر کے پلٹ کر توبہ کرنا اور استغفار کرنا. اے اللہ یہ جنوں میں نے گناہ کیا اب میں نہیں کروں گا. یہ توبہ اور استغفار ہے. تو خالص دل مخلص ہو کر اس عمل پہ نادم ہو کر ہمیں توبہ کرنا ہے. مطلب ہم کبھی اس عمل کی طرف رجوع نہیں کریں گے. توبہ مطلب اب اللہ اس سے ہم پلٹ گئے، ہم رجوع ہو گئے، ٹرن ہو گئے، ہماری لائف ہم نے چینج. توبہ کا معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا، پھر جانا. تو ہم نے اپنے آپ کو پھیر لیا اس گناہ کی زندگی سے. یہی توبہ ہے. ہاں بس توبہ کا رسمی عمل رہ گیا، استغفر اللہ کہا اور گناہ شروع، یا گناہ کرتے کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار میں نے کہا نا، اس کے غلط معنی مت لیجیے. یہ گناہ کی دعوت نہیں ہے، ہونے والے گناہوں کی مٹانے کا طریقہ. یہ گناہوں کی دعوت نہیں، گناہ کرو پھر مٹاؤ. یہ جو گناہ ہوتے ہیں چونکہ یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے، اس کو مٹانے کا طریقہ دیا جا رہا ہے. تو استغفار کی حقیقت کو آپ جان لیں. یہ صرف کلمات نہیں ہے جس کو ہم پڑھ لیں بس جیسے تیسے پڑھ لیں. یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ گال پہ ہاتھ مار لیا تو ثابت نہیں گال پہ ہاتھ مارنا. یہ ہم نے بنا لیا عمل توبہ اور استغفار کا. اس کی حقیقت کو جانیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. توبہ اور استغفار جو ہے وہ ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی، زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اپنے گناہوں سے ہم پلٹے، رجوع کرے، معافی مانگے. اور توبہ اور استغفار کرنے والا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور گناہوں کو دوبارہ ارتکاب نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، کیونکہ یہ تو توبۃ النصوحہ کا لازم ارکان اور جز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس پر گناہوں کے کفارے اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے. تو اگر ہم گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں، گناہ مٹانا چاہتے ہیں، تو خالص دل سے توبہ کرے، زبان پہ کلمات بھی ہو، دل سے نادم بھی ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا اس کو میں نے معاف کر دیا، اور اس کے پورے گناہ معاف کر دیا ساری زندگی کی باقی. جیسے اصحاب بدر کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب بدر کی طرف اللہ نے دیکھا اور کہا چاہو جو کرنا ہے کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا. اصحاب بدر چونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ہے نا. اصحاب بدر میں سے ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک بار، یہ ان کی غلطی تھی کہ مسلمانوں کی خبر کافروں کو پہلے پہنچا دی تھی. سزا نہیں دی گئی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے دیکھا اور کہا چاہو جو کرنا ہے کرو، میں نے معاف کر دیا، بخش دیے گئے تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بخش دیے جانے کے لیے ضروری ہے توبۃ النصوحہ، سچی توبہ دل سے. تو اس شخص کا کیا جو حدیث میں آ رہا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا، توبہ کی بات،
یاد رکھیے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی گناہ کر رہا تھا، انسان ہونے کے ناطے ایک گناہ سے توبہ کے بعد کیا آپ سمجھتے دوسرا گناہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، بہتر وہ ہے جو توبہ کر۔ دوسرا ہوگا، اس نے دوسرا گناہ کیا، پھر اب سے معافی مانگی، پھر اس سے تیسرا گناہ، پھر اس نے معافی مانگی، چونکہ وہ عادی تھا معافی مانگنے کا، اللہ نے اعلان کر دیا فرشتوں گوارا نہ اس کو معاف کر دیا ہمیشہ کے لیے، چونکہ یہ عاجز بندہ ہے، میرا تائب بندہ ہے، ایک گناہ ہوتا ہے معافی کرتا ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے معافی کرتا ہے، تیسرا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ایک ہی گناہ پر اڑا ہے، اس کا مطلب اس کی پہلی توبہ سچی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا خالص مخلص دل سے ہو کر، زبان سے کلمات ادا کر کے، دل میں نادم ہو کے، پکے عزم کے ساتھ پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹنا، یہ توبہ ہے اور توبۃ النصوحہ کا ٹوٹ پاٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سنیے سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 میں کیا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا توبۃ النصوحہ جس کے کرنے سے جنت میں چلے جاتے ہیں، جس کے نیچے نہریں ہیں، اس توبہ کا لازمی جز ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس نہ پلٹا جائے تو مغفرت کے وعدے۔ تو توبۃ النصوحہ، سچی توبہ کرے یا ایمان والو، تم اللہ سے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے تمہارا رب تمہیں ایسی جنتوں میں ڈال دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسا ربک یکفر عنکم سیئات، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں ڈال دے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوں، توبۃ النصوحہ کیجیے، سچی توبہ کیجیے اپنے رب سے، یہ لازم ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی فرماتے توبہ کے تعلق سے کہتے ہیں ہمارے علماء کا کہنا ہے مطلوب استغفار، جو اوپر توبۃ النصوحہ والی بات ہو رہی، مطلوب استغفار وہ ہے جو گناہ پر اصرار کی گرہ کھول دے۔ مطلب یہ وہ توبہ ہے جو گناہ پر اصرار کی گرہ کو کھول دے، مطلب ایک انسان بار بار وہی گناہ نہ کرے، اصرار نہ کرے، بلکہ گرہ کھل جائے، اب وہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ تو بار بار جو ہے گناہ پر اصرار کی گرہ کھول دے اور اس کا معنی و مفہوم دل میں جو ہے ثبت کر دے، اور اس کا معنی و مفہوم استغفار کا دل میں جما دے، سمجھ جائے انسان اس کا معنی کیا ہے۔ یہ استغفار محض زبان سے ادا کیا جانے والے چند کلمات نہیں ہیں، استغفار خالی زبان سے ادا کیے جانے والے چند کلمات نہیں ہیں۔ جس نے زبان سے استغفار کیا مگر اس کے دل گناہ پر اڑا ہوا ہے، اس کا یہ استغفار بھی توبہ اور استغفار کا محتاج ہے۔ وہ کہہ رہے توبہ استغفار صرف کلمات نہیں ہے، بلکہ کلمات کے ساتھ دل میں جم جانا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، توبہ کرنا ہے، نادم ہونا ہے، پھر نہیں پلٹنا ہے۔ جو آدمی ایسا نہیں کرتا، توبہ کرتا پھر وہی گناہ کرتا ہے، امام قرطبی کہہ رہے ہیں کہ اسے خود جو ہے توبہ کی ضرورت اور استغفار، اس توبہ کو خود توبہ اور استغفار کی ضرورت۔ دوسرا قول جو آتا ہے جامع العلوم والحکم کے اندر آتا ہے، وہ قول یہ ہے، اور بعض علماء کا کہنا یہ تھا کہ جس کے استغفار کا ثمرہ اس کی توبہ کی جو تصحیح نہ ہو، مطلب جس کے استغفار کا نتیجہ اس کے توبہ سے ثابت نہ ہو، توبہ مطلب پلٹنا، رجوع کرنا، جس کے استغفار کے رزلٹ یہ نہ ہو کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر پلٹ جائے، تو وہ کہتے ہیں تصحیح نہ ہو، وہ جھوٹا ہے۔ تو ایسا آدمی جھوٹا ہے، مطلب بول رہا ہے استغفار استغفار لیکن اس راستے سے نہیں پلٹا۔ جیسے ایک آدمی سود کھا رہا ہے، استغفر اللہ، اور سود کھا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جو آدمی استغفار کرے لیکن اپنا راستہ نہ چینج کرے، توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ کسی گناہ کا ارتکاب کرتے جانا اور اس سے توبہ بھی کرتے رہنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی اپنے پروردگار سے مذاق کر رہا ہو۔ حدیث میں جو ہے نا گناہ کیا پھر گناہ کیا، وہ الگ الگ گناہ کر رہا تھا انسان ہونے کے ناطے، لیکن جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر وہی توبہ، پھر گناہ، پھر وہی گناہ، پھر توبہ، پھر وہی گناہ، وہ کہہ رہی ہے اللہ سے مذاق کرتا ہے ایسا آدمی۔ اس نے توبہ کو مذاق بنا دیا۔ تو توبہ کو سچی دل سے خالص ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور کبھی نہ دہرا کے ہمیں کرنا ہے، یہی توبہ کی کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے دل میں نادم ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع کرے۔ تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ دہرائے، اور اندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو لوٹا دے۔ یہ اس کی کنڈیشن اور شرائط ہے یاد رکھیں توبہ اور استغفار کے۔ اس چیز کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار یاد رکھیے، یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کے تعلق سے دیکھیے کیا فرماتا ہے کہ جو ہے یہ باعث عبرت اور نصیحت ایک چیز ہے، یاد رکھیے توبہ اور استغفار، کہ اب اگر ہم شریعت پہ عمل کریں گے،
اور ہم سے گناہ سرزد ہوں گے. ہم افراد ہیں، ہم قومیں ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے. اگر ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے تو اللہ ان گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مقام دے گا. اللہ تعالیٰ سنیے قرآن میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر جو 53 اور 54 میں 53 اور 54 میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اللہ فرماتا ہے کیا کہتا ہے سنیے اے نبی کہہ دیجئے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم، کہہ دیجئے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو جانا. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سچی توبہ کریں گے تو انسان اللہ سے مایوس کبھی نہ ہو. اللہ انشاءاللہ عزیز سچی توبہ کرنے والے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تم سب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. توبہ کے بعد کیا کہا؟ جو ہے بخشش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. تم سب اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے حکم کی فرمانبرداری کرو. توبہ کے بعد زندگی کو چینج کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے احکامات کی فرمانبرداری کرو تو فائدہ یہ ہوگا جھک جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری پھر مدد نہ کی جائے. تو یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ اے اللہ کی بندو اللہ کی جو ہے رحمت سے مایوس نہ، کبھی مایوس نہ. اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے. کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ اسے کیوں معاف کر دیا میرے کیوں نہیں، بنا کسی کی پرواہ کیے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے گناہ کی معافی مانگیں. آئیے اب چند باتیں صرف استغفار کے تعلق سے، اس کی کلمات کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا. استغفار کے اندر کون کون سے استغفار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے؟ تو سب سے چھوٹا استغفار تو استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ آپ اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب اگر آپ امام ہوتے تو پلٹتے اور پلٹنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اتنا پڑھنا بھی انشاءاللہ العزیز کافی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار پڑھا اور اس کو سید الاستغفار کہا. استغفار کا سردار، لیڈر معافی مانگنے کے لیے. کلمات اس کے لمبے ہیں، میں یہاں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں. سید الاستغفار کا ترجمہ ہی ہے اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں حسب استطاعت تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد و معاہدے پر قائم ہوں. میں اپنے کیے ہوئے افعال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. مجھے معاف کر دے، تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. آگے فرماتے صحابی جس نے پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت یہ سید الاستغفار پڑھ لیا اور رات ہونے سے پہلے موت آ گئی تو یہ اہل جنت میں سے ہوں گا، اور جس نے شام کو پورا یقین کے ساتھ پڑھ لیا اور دن چڑھنے سے پہلے موت آ گئی تو اہل جنت میں سے ہوں گا. لیکن صرف یہ استغفار پھر کہہ رہا ہوں کلمات نہیں ہے صرف کہ پڑھ دیے بس وربل سٹیٹمنٹ جیسا ہم دے رہے ہیں بس پڑھتے جا رہے استغفار پتہ نہیں کب سے زندگی نہیں بدل رہی. یہ تو دل میں جمنے والے الفاظ ہے، اگر یہ دل میں جم گئے زندگی چینج ہو گئی اس کا مطلب استغفار توبہ صحیح تھی، ورنہ یہ لفظی چلتے رہتا اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق چلتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سید الاستغفار ابو داؤد کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس نے استغفار کی یہ کلمات پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا کیوں نہ ہو. آپ کو معلوم میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، وہ کیوں نہ معاف ہو جاتے ہیں. کون سا استغفار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو پڑھ لے میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم وہ دائم ہے اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. جو یہ پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے اور حدیث میں الفاظ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر یہ دعا استغفار کرتے تھے. مطلب رکوع اور سجدے میں یہ پڑھتے تھے. یہ استغفار کو رکوع اور سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ بخاری کی روایت ہے. کون سا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی.
یہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ رکوع اور سجدے میں کرتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھتے تب بھی یہ دعا کرتے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ربی اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کرنا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی لمبی دعائیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافینی، یہ دعا بھی آپ کرتے، دونوں ثابت ہو، اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی کرتے تھے نماز میں دو سجدوں کے بیچ میں جب آپ بیٹھتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیرنے سے قبل یہ استغفار نماز میں پڑھتے تھے۔ سلام پھیرنے سے قبل مطلب التحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ استغفار نماز میں پڑھا کرتے تھے، کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اے اللہ میرے پہلے پچھلے پوشیدہ ظاہر تمام گناہ بخش دے، میری زیادتیاں مجھے معاف کر دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ استغفار یاد رکھیے نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو یہ سلام سے پہلے قاعدے میں رکوع اور سجود میں کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا، دونوں سجدوں کے بیچ میں کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا، سعید استغفار کرتے تھے، وہ پتہ چل گیا۔ اسی طرح وہ استغفار کی جنگ سے کوئی انسان بھاگ بھی جائے کر لے تو انشاءاللہ عزیز اللہ معاف کر دیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو توبہ اور استغفار بڑی اہم چیز یاد رکھیے۔ توبہ اور استغفار صرف کلمات نہیں ہے جن کو ادا کر کے ہم خوش ہو جائے، یہ کلمات کے ساتھ دل کی دنیا کی تبدیلی کا نام ہے، ہمارا انٹرنل لائف چینج ہو جائے، دل سے ہم اپنے آپ کو بدل لیں انشاءاللہ عزیز۔ توبہ اور استغفار ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا، یہ واحد ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، اپنے گناہوں کی معافی کا۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے افراد اور قومیں دنیا کی ہلاکت، مصیبت، پریشانی اور غم سے بچ سکتی ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، بارش میں اضافہ، جنتوں مطلب باغات کے اندر اضافہ، اور دنیا کی کئی فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو چھوڑنے کا نتیجہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اس کے کرنے کا۔ نیک لوگوں کی صفت اور عادت تھی کہ وہ استغفار و کثرت سے کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت میں اس کو کثرت سے کرنے کا حکم آیا، پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ ہمیں بھی چاہیے توبہ اور استغفار کو اپنا شعار، اپنی علامت، اپنی پہچان، اپنی عادت بنا لے، اور کثرت سے توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے رہے، اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے اور آپ سے دن اور رات، صبح اور شام اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیے تو گناہوں کے معافی کا واحد ذریعہ جو انسان شرک نہ کرتا ہو، اس لیے کہ شرک کرنے والے کے لیے کوئی توبہ اور استغفار کام آنے والے نہیں ہے، اور اگر شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ کر لیتا اور استغفار کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ شرک کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن جس کی موت شرک پر آ گئی تو کتنا ہی توبہ استغفار دنیا میں کیا فائدہ نہیں ہوگا، جو مر گیا اس پر۔ ہاں، جس نے شرک سے بھی توبہ اور استغفار کر لیا، اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، اور اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور کثرت سے اپنے رب سے معافی مانگتا تھا، تو ضرور بھی ضرور ایسا انسان اپنے رب کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرنے والا پائیں گا جس کے نیچے نہریں بہتی۔ یاد رکھیے تو یہ بڑی اہم چیز تھی کہ ہم توبہ اور استغفار، اس کے فضائل، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کے فضائل کو جانیں، اور اس کی حقیقت کو جانیں، اس کی ریالٹی کیا ہے۔ نہیں تو پتہ چلا وہی زندگی ہے، استغفر اللہ بولے اور گناہ کی طرف دیکھنا شروع، کیوں؟ تو بولے استغفار پڑھ رہا ہوں نا، نہیں، بلکہ زندگی چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، اور جو گناہ ہوتے ہیں اس سے معافی کا یہ استغفار ذریعہ ہے۔ یہ دعوت گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہو جاتے ہیں، خطا انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہو جاتے ہیں، ابن آدم بھول جاتا ہے، ہو جاتا ہے، وہ معافی کا ذریعہ استغفار۔ لہٰذا جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں کثرت سے ہم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی 70-100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، ہم بھی اس کو معمول بنا لیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 100 مرتبہ والی اس روایت کو لے لے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کرے تو 100 مرتبہ دن میں ہو جاتا ہے، چونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کرتے تھے، ایک ساتھ نہیں ہو رہا لیکن 100 مرتبہ بھی تو کرتے دن بھر میں، تو ہر نماز کے 20 مرتبہ تو کرے، 3 مرتبہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، پھر دعائیں پڑھتے تھے نا۔ تو لہٰذا اس کو ہم اپنا عادت اور معمول بنا لیں تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی کروا لیں، اور جب ہم اپنے رب سے ملے تو ہمارا رب ہمیں معاف کر کے جو ہے
ہمیں جو جس چیز کا اس نے ہم سے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ان جنتوں کے اندر ہمارا جو داخلہ کرے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کی گئی توبہ کو جو ہے قبول کر اور ہمیں جو ہے گناہوں سے ہماری جو ہے حفاظت کر۔ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔